نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی الانبیاء قاسم جنت و کوثر مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو سارے جہانوں کے لیے، عرش و فرش کے لیے، جنات، حیوانات، نباتات، تمام تر مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات ارضی و سماوی میں جلوہ افروز ہوئے۔ صدیقی ٹی وی کے ناظرین، جملہ یاران طریقت و شریعت، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان رشید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد اس آیت کی مختصر ترجمہ و تشریح آپ کی خدمات اقدس میں پیش کرنے کا مجھے اعزاز حاصل کرنا ہے۔ حضور نبی الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر 10 مرتبہ دروشی پڑھا، گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ اللہ کثرت سے پڑھنا نصیب فرمائے۔ حضرت عمر بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ دو عالم کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاقل۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ دو عالم کے سلطان میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا، عاقل۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاقل۔ ایک اور روایت سماعت کریں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہر چیز کے لیے اعلیٰ ہوتا ہے، اور مومن کا اعلیٰ عقل ہے، اور ہر قوم کا نگہبان ہوتا ہے، اور مومن کی نگہبانی کرنے والی اس کی عقل ہے۔ اس طرح فرمایا، ہر قوم کی ایک غایت ہوتی ہے، اور بندوں کی غایت عقل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہم نے سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ عقل کے 10 اجزاء ہیں، 5 ظاہری اور 5 باطنی۔ عقل کے ظاہری 5 اجزاء سماعت فرمائیں۔ پہلا، خاموشی، جیسا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، خاموشی سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ ایک اور حدیث شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ کلام کرنے والے کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ نمبر 2، حلم۔ نمبر 3، عاجزی۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے عاجزی کی اللہ تعالیٰ اس کو رفعت عطا فرمائے گا، اور جس نے تکبر کیا
اللہ تعالیٰ اسے پست فرمائے گا۔ نمبر 4 امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ نمبر 5 عمل صالح۔ عقل کے باطنی 5 جو اجزاء سماعت کریں۔ فرمایا تفکر، عبرت، گناہوں کو بڑا سمجھنا، اللہ تعالیٰ کا خوف، نفس کو ذلیل اور حقیر سمجھنا۔ حدیث شریف ہے کہ حسن کو 7 قسموں پر پیدا کیا گیا: لطافت، نمکینی، روشنی، نورانیت، تاریکی، رقت، باریک بینی۔ جب مخلوق کو پیدا فرمایا گیا تو ان 7 قسموں میں سے ایک ایک قسم اس کو عطا فرمائی گئی، یعنی جنت کو لطافت، حور عین کو ملاحت، سورج کو روشنی، چاند کو نورانیت، رات کو تاریکی، ہوا کو رقت اور باریک بینی عطا فرمائی گئی۔ اور اللہ رب العالمین ان سب کے ساتھ عالم اکبر یعنی زمین و آسمان کو مزین فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی عالم اصغر کا مرتبہ رکھتے ہیں، اس چھوٹے جہان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان 7 اقسام کے ساتھ مزین فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی روح کو لطافت، ان کی زبان کو ملاحت نمکینی، ان کے چہرے کو ضیاء روشنی، ان کی آنکھوں کو نور، ان کے بالوں کو سیاہی، ان کے دل کو رقت اور ان کے راز کو باریک بینی عطا فرمائی۔ انسان ہر چیز سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ انسان ہر چیز سے زیادہ حسین و جمیل ہے، جیسا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے جس صورت میں چاہا انسان کو بنایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام بلا شک و شبہ ملائکہ سفلیہ سے افضل و اعلیٰ ہیں، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ انبیاء ملائکہ سماویہ سے افضل ہیں یا کہ نہیں۔ اکثر صحابہ کا موقف ہے یہ ہے کہ انبیاء کرام افضل ہیں، اہل اور حضرات یاران محبت و طریقت۔ خداوند قدوس نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بدیہی سی بات ہے کہ ادنا کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ افضل کو سجدہ کرے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا۔ ارشاد فرمایا تم ان اللہ چیزوں کے ناموں کے بارے میں مجھے خبر دو اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کیا تیرے لیے پاکی ہم تو اس چیز کا علم نہیں ہے جس کا علم تو ہمیں عطا فرمایا، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت پر یہ آیت اس بات پر دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے اور فرشتوں کو ان کو نہیں سکھایا گیا، اور عالم غیر عالم سے افضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انسان کے لیے عبادت کرنے سے کئی قسم کی رکاوٹیں ہیں، اس میں شہوت ہے، غصہ، ضروریات کے لیے اوقات کو مصروف کر دینے والی مصروفیات، جبکہ فرشتوں کے اندر ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ان موانع کے باوجود عبادت کرنا بلا شک و شبہ افضل ہے، اور اس میں زیادہ اخلاص ہے۔ تو جہاں زیادہ مشقت ہوگی وہاں فضیلت ہوگی، اس کے مقابلہ میں کہ جہاں مشقت نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال سے افضل وہ عمل ہے جس میں مشقت زیادہ ہو، یقیناً اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ غنی، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے عرض کیا رب قدوس تو ان لوگوں کو پیدا کیا
وہ کھاتے پیتے نکاح کرتے سوار کر ہوتے کپڑے پہنتے سوتے اور آرام کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں میں سے تو نے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں بنائی، تو ان انسانوں کو دینا اور ہم فرشتوں کو، ان انسانوں کو دنیا اور ہم فرشتوں کو آخرت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس کی طرح نہیں بناؤں گا جس طرح میں نے اپنے فرمان کن ہو جا فیکون پس ہو گیا سے پیدا فرمایا، یعنی جس کو میں نے فقط اپنے حکم سے پیدا کیا وہ فرشتہ ہے۔ یعنی انسان اور فرشتہ کرامت اور قربت میں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ انسان کی بزرگی اس کا مرتبہ فرشتے سے زیادہ اور اعلیٰ ہے۔ یاران محبت، اللہ غنی سبحان اللہ، بڑا مفصل عنوان چھڑ گیا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے جو واقعی معرفت الہی کا بھرپور وجود قائم ہو جائے۔ ماشاءاللہ شکیل صاحب محترم پیارے، مرحبا۔ نگین فاطمہ شہزادی صاحبہ، تمام خواتین و حضرات، انسان کو انسان بننے کی ضرورت ہے، انسان کو اس پہچان کی ضرورت ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ماشاءاللہ یہ بیٹی ہیں عائشہ انصاری، انہوں نے لاتعداد مرتبہ درود شریف کا نذرانہ، ماشاءاللہ بہت پیاری بیٹی ہیں آپ۔ اللہ آپ کی زبان، آپ کے وجود کو برکات سے مالا مال کرے۔ جس نے جتنا درود شریف پڑھا، اللہ قبولیت و محبوبیت اور اپنی قربت کے انعام سے نوازے۔ انسان کہنا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ آئیے انسان کی جو فضیلت اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات کی صورت میں بنائی ہے، آپ اپنی زندگیوں میں ایسا کردار اختیار کریں کہ آپ کی فیملی سے لے کر آپ کے پڑوسیوں سے لے کر جو شخص آپ سے ملے اس کو انسانیت سے محبت ہو جائے۔ ماشاءاللہ محسن خان نقشبندی صاحب نے 40,000 مرتبہ درود شریف بارگاہ خیر الانام میں بھیجا۔ رب تعالی قبولیت کا اعزاز عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی طرف سے ماشاءاللہ۔ چلیں ہمایوں صدیقی صاحب جو کمنٹ جلدی سے گزر جاتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا، آپ ذرا غور سے ان سب کا درود شریف نوٹ کریں۔ گویا میں عرض کر رہا ہوں کہ انسانیت کیا ہے، کہ انسانیت یہ ہے کہ آپ کے وجود سے، آپ کی زندگی سے کوئی بھی ملنے والا، اس کا آپ سے رشتہ کوئی سا بھی ہو، اولاد ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ماں باپ، ماشاءاللہ یہ ہیں عینی انصاری صاحبہ، انہوں نے بھی 50,000 مرتبہ یا غالباً 5,000 ہے۔ اللہ قبولیت نصیب کرے، آپ کو اس درود شریف کی برکتوں سے اتنی خیرات عطا کرے کہ جو آپ کے من میں بات آئے اللہ درود پاک کو دیکھ کر پوری فرماتا چلا جائے۔ ہر لا اولاد کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ 20 مرتبہ بھی درود پاک کا نذرانہ آیا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ یہ عائشہ صدیقہ نگین فاطمہ شہزادی صاحبہ نے نوٹ کیا۔ اور مرحبا 10,000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیاری عالمہ مبلغہ سہرش کمل صدیقی صاحبہ کی طرف سے، باجی شاہدہ صدیقی صاحبہ کی طرف سے بھی، اور ماں جی کی طرف سے 25,000 مرتبہ درود شریف ڈاکٹر حافظ عرفان ہاشمی نقشبندی مجددی صاحب۔ الحمدللہ یاران طریقت و شریعت بڑی محبت سے درود و سلام کی اس تحریک کو فروغ دینے میں اپنی سعی جمیل کر رہے ہیں۔ قبلہ حاجی محمد الیاس نقشبندی مجددی لاہوری داتا صاحب کے شہر سے شامل ہیں۔ اللہ آپ تمام کے وجود کو سلامت بعظمت رکھے۔ جن بہنوں نے، جن بچوں نے، جن بڑوں نے جتنی بار بھی درود پاک پڑھا، اللہ استعداد میں اضافہ، ذوق میں، حضوری میں، قرب میں، بارگاہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیات اللہ نصیب کر دے جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جو جناب رومی و جامی بوسیری و بریلی کے تاجدار اور
خواجہ علاؤ الدین صدیقی رضی اللہ عنہم کو نصیب ہوئیں۔ اللہ انہی پاکوں کے صدقے ہمیں بھی درود پاک کی وہ کیفیت، وہ لذت و حلاوت نصیب فرمائے۔ بڑی محبت سے میرے ساتھ مل کر ماشاءاللہ پیارے خواجہ محمد شعیب نقشبندی سرگودا سے میری ہمشیرہ صاحبہ اور ان کی شہزادیاں سب شامل بزم ہیں۔ اللہ تمام فیملیز کو ماں جی سرکار، ڈاکٹر عبدالحفیظ اختر صاحب، بابر بھائی، رفعت بشیر صاحبہ، حافظ محمد احمد بھائی، محسن خان صاحب، شاہد سلیمی صاحب اور ہمایوں صدیقی صاحب، جتنے بھی آپ لوگ شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ ہم اجتماعی حاضری لگ رہی ہے اور آئیے اس اجتماعی حاضری کی برکات کو دامن میں سمیٹتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں اس امید اور اس آس اور اس کیفیت سے ذکر میں شامل ہوا کریں کہ کوئی کیا کہے، جس کے حضور پیش ہو رہے ہیں وہ قبول کر لے تو بہار ہی بہار ہے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، آمين۔ اللهم يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، آمين۔ اللهم يا كافي المهمات، يا كافي المهمات، يا كافي المهمات، آمين۔ اللهم يا دافع البليات، يا دافع البليات، يا دافع البليات، آمين۔ اللهم يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض، آمين۔ اللهم يا حل المشكلات، يا حل المشكلات، يا حل المشكلات، يا حل المشكلات، آمين۔ اللهم يا مسبب الأسباب، يا مسبب الأسباب، يا مسبب الأسباب، آمين۔ اللهم يا رافع الدرجات، يا رافع الدرجات، يا رافع الدرجات، آمين۔
اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين آمين. اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات آمين. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا آمين. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات آمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين. اللهم آمين 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 آمین. درود پاک پڑھو پیارے ساتھیو. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم آمین. یا لطیف یا قوی یا عزیز یا لطیف یا قوی یا عزیز یا لطیف یا قوی یا عزیز آمین. یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ. میرے ہم سفر مجھ سے بہتر خواتین و حضرات یاران طریقت و شریعت، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب نے مل کر اوراد ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا. آئیے اب حلقہ ذکر کی طرف سفر کرتے ہیں. پہلے میں دروشی پڑھوں گا، پھر آپ اپنے گھروں میں خوبصورت گوشہ درود سجائے ہوئے درود شریف پڑھیں گے. صلی علی نبینا محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا. اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین. باجی شاہدہ صدیقی صاحبہ کے بیٹے جناب پیارے احسن صدیقی صاحب کراچی تشریف لے کر گئے ہیں کاروباری سلسلے میں. اللہ اپنی پناہ میں حفاظت و کفالت میں رکھے اور کامیابی کامرانی نصیب فرمائے. اسی طرح جتنے بھی خواتین و حضرات محفل میں شامل، سب کی دعائیں مرادیں اللہ اپنے کرم سے پوری فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ عاجز بندوں کی حاضری قبول فرما. اللہ جو تو نے ہمیں شرف انسانیت سے نوازا ہے، اللہ صحیح معنوں میں ہمیں انسان بن کر اپنے بندوں کی خدمت اور اپنی رضا والی اطاعت و عبادت نصیب فرما. یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چاشنی ہمیں بھی عطا فرما. اللہ اطاعت نبی کا نور عطا فرما، درود و سلام کی برکتیں عطا فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا تو سب کی دعائیں قبول فرما. اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما. یا اللہ سب بیماروں پر فضل کر دے، تمام کے بچوں کی خیر فرما، سب کی بیٹیوں کے مستقبل روشن فرما. جوان بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے اللہ بہترین رشتے جوڑ کر سب ماں باپ کو خوشیاں عطا فرما. ہمارے رزق کو برکتوں سے نواز دے. اللہ کریم حاجی محمد الیاس صدیقی صاحب کو اپنی اولاد کی خوشیاں عطا فرما. ماں جی سرکار کو تمام بچوں کی، بچیوں کی، سب کی خوشیاں عطا فرما. یا اللہ پیارے ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ صلی اللہ الرحمن کے برادر محترم کو پاکستان لوٹنے میں مدد نصیب فرما. یا اللہ شاہد سلیمی صاحب، محسن صاحب، جتنے بھی، یا اللہ نگین فاطمہ شہزادی صاحبہ سے تو نے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر بڑا خوبصورت کام لیا. اب یہ دروس مثنوی شریف پر برسر پیکار ہو کر سعادت حاصل کر رہی ہیں. اللہ انہیں استقامت بھی دے، حوصلہ بھی دے، قلم میں قوت بھی دے، اور اللہ پائے استقامت میں اپنی رحمت شامل کر کے ان کو، ان کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، سب کو خوشیاں. محمد حسن شہباز بھائی اللہ سب کی دعائیں مرادیں پوری فرما. یا اللہ درود و سلام کی بہار سے معمور فرما. تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کے فروغ کے لیے
ہمیں کچھ وقت نکال کر اپنے دوستوں کو فون کر کے میسیج پر دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے خواجہ شعیب صاحب کی والدہ ماجدہ، میری خالہ جان، اللہ اور تمام خاندان، میرے بہن بھائی، سب کے بہن بھائی بیوی بچے، سب پر اپنا فضل کر دے، سب کی اولادوں کو خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے، اپنی رحمتوں کے صدقے سے، محمد احمد صاحب کی خالہ نوشی بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا کر دے، اللہ ان کے بچوں کو سلامتی، اور اللہ جن گھروں میں دوریاں ہیں وہاں حضوریاں، اتفاق و اتحاد و یگانگت نصیب فرما۔ یا اللہ جو مرادیں آسیں لیے تیرے بندے تیرے دروازے آتے ہیں، کون خالی جاتا ہے؟ کوئی خالی نہیں جا سکتا، تجھے واسطہ تیرے حبیب کا، سب کی دعائیں مرادیں پوری فرما۔ رسول پاک کی ساری امت پر کرم فرما۔ یا اللہ ہمیں عاجزی عطا فرما، تکبر سے محفوظ فرما، عبادت اخلاص کے ساتھ، خدمت خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمامی ناظرین اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، دعا گو رہوں گا۔ اللہ جتنی دیر زندگی ہے ہم سب کو درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔